آج کے اس تاریخی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسی سنسنی خیز باب پر بات کرنے والے ہیں جسے سن کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں قسطنطنیہ کی فتح کی اور اس ناممکن کو ممکن بنانے والے محمد الفاتح کی۔ یہ محض ایک جنگ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی ولولہ انگیز داستان ہے جس میں دہائیوں کی ناکامیوں کو ایک شاہکار فتح میں بدلا گیا۔ تو چلیے سیدھے اس کہانی کے اندر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ذرا اس ایک حیران کن حقیقت پر غور کریں۔ محض 21 سال، کیا ہم تصور کر سکتے ہیں؟ ایک 800 سال پرانی ناقابل تسخیر رومی سلطنت، جس کے بارے میں پوری دنیا کا ماننا تھا کہ اسے گرانا بالکل ناممکن ہے، اسے صرف ایک 21 سالہ نوجوان نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آخر اس بے مثال کامیابی کے پیچھے ایسا کیا تھا؟ اس کا جواب ہمیں ملتا ہے ہماری اس پہلی کڑی میں، ایک صدیوں پرانی پیشن گوئی۔ اس واقعے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس بنیادی محرک کو جاننا ہوگا جس نے سینکڑوں سالوں تک طاقتور ترین فوجوں کو قسطنطنیہ کی دیواروں تک کھینچا۔ اور وہ محرک تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ تاریخی الفاظ: قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا، وہ امیر کیا خوب امیر ہوگا، اور وہ لشکر کیا خوب لشکر ہوگا۔ یہ وہ پیشین گوئی تھی جو ہر مسلم حکمران کا سب سے بڑا خواب بن چکی تھی۔ 1432 میں محمد الفاتح کی پیدائش سے پہلے بھی بے شمار عظیم رہنماؤں نے اس خواب کو پانے کی کوشش کی، مگر سب کے سب ناکام رہے۔ اگر ہم اس ٹائم لائن پر نظر ڈالیں تو محمد الفاتح کا اپنا سفر بھی کوئی آسان نہیں تھا۔ 1444 میں جب وہ صرف 12 سال کے تھے، انہیں پہلی بار تخت پر بٹھایا گیا، لیکن اس کم عمری میں انہیں شدید ناکامی اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا۔ خیر، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ناکامی ان کی کمزوری نہیں بنی، بلکہ دراصل یہ وہ دردناک سبق تھا جس نے اس بچے کے اندر ایک بے مثال قائدانہ ذہانت کو جنم دیا۔ اور اس ذہانت کو نکھارنے کے لیے ان کے اساتذہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انتہائی سخت نظم و ضبط کا سامنا رہا انہیں بچپن میں، اور انہوں نے صرف تلوار بازی نہیں سیکھی۔ ذرا دیکھیے، انہوں نے 7 مختلف زبانوں پر عبور حاصل کیا: عربی، فارسی، ترکی، یونانی، لاطینی، عبرانی اور سربی۔ اس کا مقصد بالکل واضح تھا: اپنے دشمنوں کو ان کی اپنی زبان میں جاننا اور سمجھنا۔ یہ ایک عالمی سطح کے حکمران کی زبردست تیاری تھی۔ اب ہم پہنچتے ہیں اس داستان کے اگلے اہم حصے پر: تخت، ناکامی اور زبردست تیاری۔ یہ وہ وقت تھا جب چیزیں واقعی بدلنا شروع ہوئیں۔ 1451 میں 19 سال کی عمر میں جب وہ دوبارہ تخت نشین ہوئے تو انہوں نے وحشیانہ طاقت کے بجائے کمال درجے کی حکمت عملی کا مظاہرہ کیا۔ اس 3 جہتی حکمت عملی کو دیکھیں۔ پہلا قدم، سمندری راستے بند کرنے کے لیے صرف 4 ماہ کے ریکارڈ وقت میں روملی حصار نامی قلعہ تعمیر کروایا۔ دوسرا قدم، فولادی دیواروں کو توڑنے کے لیے دیو ہیکل بازیلیکا توپ تیار کروائی۔ اور تیسرا قدم، شہر کے اندر جاسوسی کا ایک انتہائی منظم نیٹ ورک بچھا دیا، یعنی ہر پہلو سے محاصرہ۔ اور ذرا اس نمبر پر غور کریں: 600 کلو گرام۔ یہ محض اس دیوائیکل توپ کے ایک گولے کا وزن تھا۔ اس وقت کی دنیا نے ایسا ہتھیار پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ خاص طور پر ان 1000 سال پرانی ناقابل تسخیر دیواروں کو ریزہ ریزہ کرنے کے لیے ہی بنایا گیا تھا۔ یہ واقعی ایک گیم چینجر تھا۔ تو ان تمام تیاریوں کے بعد آغاز ہوتا ہے تاریخ کے سب سے بڑے محاصرے کا۔ 6 اپریل 1453 کی وہ صبح جب تاریخ کے سب سے بڑے جنگی ڈرامے کا سٹیج سج گیا۔ افواج کا یہ موازنہ کتنا دلچسپ اور حیران کن ہے۔ ایک طرف عثمانی فوج ہے، 80,000 سے زیادہ جوان، جدید توپیں اور ایک بڑا بحری بیڑا، اور دوسری طرف بائزنٹینیوں کے محض 7,000 محافظ۔ بظاہر تو یہ مقابلہ یک طرفہ لگتا ہے نا؟ لیکن رکیے، بائزنٹینیوں کا اصل دفاع ان کے سپاہی نہیں، بلکہ وہ 1000 سال پرانی دیواریں اور گولڈن ہارن کی بندرگاہ کو بند کرنے والی وہ دیویکر لوہے کی زنجیر تھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ اتنی بڑی فوج اور توپوں کے باوجود معاملہ فوراً حل نہیں ہوا۔ دن کے وقت عثمانی توپیں آگ برساتیں اور دیواروں کو توڑتیں، لیکن رات کے اندھیرے میں بازنطینی محافظ نہایت حیران کن تیزی سے ساری مرمت کر لیتے۔ دن میں تباہی اور رات میں دوبارہ تعمیر۔ یہ ایک انتہائی تھکا دینے والا اور مایوس کن تعطل تھا جو کئی ہفتوں تک چلتا رہا۔ جب سیدھے راستے بند ہو جائیں تو پھر کچھ ایسا کرنا پڑتا ہے جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اور یہاں تاریخ نے دیکھے
خشکی پر چلنے والے جہاز۔ چونکہ بندرگاہ لوہے کی زنجیر سے بند تھی، محمد الفاتح نے فوجی تاریخ کا شاید سب سے بڑا اور جرت مندانہ انجینئرنگ معجزہ کر دکھایا۔ رات کے اندھیرے میں پہاڑی ڈھلان پر لکڑی کی پٹریاں بچھائی گئیں، انہیں جانوروں کی چربی سے خوب چکنا کیا گیا اور پھر 72 جنگی جہازوں کو پہاڑ کے اوپر سے کھینچ کر خلیج میں اتار دیا گیا۔ ذرا سوچئے، راتوں رات جہاز پہاڑ پار کر گئے۔ اس ایک ناممکن کارنامے نے شہر کے پورے بحری دفاع کو بے بس کر کے رکھ دیا۔ اور پھر وہ وقت آیا جو حتمی حملے سے ذرا پہلے کا تھا۔ 28 مئی کی رات کا منظر عام جنگی کیمپوں جیسا بالکل نہیں تھا۔ یہ رات فوجی جارحیت کی نہیں، بلکہ گہری روحانیت کی رات تھی، آنسوؤں، سجدوں اور دعاؤں کی رات۔ 21 سالہ سلطان خود سجدے میں گر کر اس صدیوں پرانی پیشین گوئی کے پورا ہونے کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ ماحول میں ایک عجیب سا سکون اور طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ پھر 29 مئی کی فجر کو حتمی حملہ شروع ہوا۔ یہ کوئی عام دھاوا نہیں تھا، بلکہ ایک انتہائی منظم حکمت عملی تھی۔ حملے کو 3 لہروں میں تقسیم کیا گیا، پہلے رضاکار، پھر اناتولیائی فوجیں اور آخر میں تازہ دم اور ایلیٹ فورس یعنی ینیچری۔ مقصد یہ تھا کہ محافظوں کو مسلسل حملے کر کے اتنا تھکا دیا جائے کہ وہ ٹوٹ جائیں۔ لیکن تاریخ اکثر چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر بڑے فیصلے سناتی ہے۔ اسی گھمسان کی جنگ میں ایک چھوٹا سا دروازہ جسے کرکو پورتا کہا جاتا ہے، غلطی سے کھلا رہ گیا۔ جی ہاں، صرف ایک دروازہ، اور اس ایک کھلے دروازے نے عثمانیوں کو اندر داخل ہونے کا موقع دے دیا، جس کے ساتھ ہی 1000 سالہ رومی میراث ہمیشہ کے لیے اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ اب آتے ہیں اس کہانی کے ایک انتہائی حیران کن موڑ کی طرف، فتح اور فاتح کا عدل۔ اس دور کا عام رواج کیا تھا؟ جب کوئی شہر فتح ہوتا تو قتل عام، لوٹ مار اور تباہی مچائی جاتی تھی۔ لیکن جب شہر فتح ہوا اور محمد الفاتح حاگیا صوفیہ پہنچے، جہاں ہزاروں شہری خوف سے کانپ رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سب کو امن، سلامتی اور مکمل مذہبی آزادی کی پیشکش کی۔ یہ رحم دلی کا ایک ایسا عمل تھا جس کی اس وقت کے معاشرے میں کوئی توقع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس بے مثال کامیابی کے ساتھ ہی انہوں نے ناممکن کو ممکن بنانے کی ایک عظیم میراث چھوڑی۔ 49 سال کی عمر میں وفات پانے تک انہوں نے عالمی طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس پورے جائزے کو دیکھنے کے بعد ذہن میں ایک بڑا اور فکر انگیز سوال ضرور ابھرتا ہے۔ اگر بھرپور تیاری، غیر متزلزل ارادے اور بہترین حکمت عملی کے ساتھ ایک 21 سالہ نوجوان دنیا کے سب سے ناممکن سمجھے جانے والے کام کو ممکن کر سکتا ہے، تو پھر واقعی اس دنیا میں ناممکن کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں اپنی صلاحیتوں پر دوبارہ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آج کے اس جائزے میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔